الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے جو یہ آیت پڑھی ہے یہ سورہ احزاب کی 40ویں نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں تو ہوئی، نرینہ اولاد یعنی صاحبزادے بھی ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے بھی، اور ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بطن سے بھی ایک صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے، لیکن ان سب کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ تو آپ کی اولادوں میں کوئی بچہ بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچا ہے، لہذا نبی علیہ السلام مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہوئے، یعنی آپ کی اولادیں ہوئی وہ سب نابالغ اولاد تھی، اور اللہ کو منظور تھا، اللہ کی حکمت ہوگی کہ اللہ نے ان کو بچپن میں ہی وفات دے دی تھی۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک احکام پہنچانے کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے، اور آپ کے واسطے سے جو لوگ مسلمان ہوں گے، ایمان قبول کریں گے، وہ آپ کی روحانی اولاد کہلائیں گے۔ تو نسبی اولاد اور جسمانی اولاد آپ کی بڑی نہیں ہوئی، اس سے سلسلہ نہیں چلا نرینہ اولاد سے، لیکن آپ روحانی والد ہیں، تو آپ کے ذریعے قیامت تک جتنے بھی لوگ مسلمان ہوتے رہیں گے، ایمان قبول کرتے رہیں گے، یہ آپ کی روحانی اولاد میں شامل ہوتے رہیں گے۔ وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم بھی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، تاکہ لوگوں کے اندر جو گمراہی آئی ہے، لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئے، غیروں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت پر لے آئے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً بہت سارے انبیاء بھیجے۔ سب سے اخیر میں ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے، اور آپ کے بارے میں خود اللہ نے فرما دیا کہ خاتم النبیین ہے آپ، یعنی جو نبیوں کا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا، اب آپ پر آ کر وہ سلسلہ مکمل ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، لیکن وہ بھی اس امت کے افراد میں سے ایک فرد ہوں گے، یعنی نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ نبی علیہ السلام کی امتیں ہونے کی حیثیت سے اس امت میں اخیر میں آئے گی۔ تو آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اور یہ عقیدہ ایسا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے لے کر اب تک کہ جتنے بھی مسلمان رہے ہیں، ان مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی یہ جو شریعت ہے آخری شریعت ہے، اور قیامت تک چلنے والی شریعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال سے اس طرح سمجھایا کہ میری مثال اور بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک آدمی نے بڑا محل بنایا، بہت خوبصورت بنایا، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کے بقدر جگہ چھوڑ دی۔ تو بڑا خوبصورت محل ہے، لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ کونے میں جو جگہ ہے، ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی ہے، اس کو بھی پورا کر لیں
تو پھر یہ اور زیادہ خوبصورت بن جائے گا اور مکمل ہو جائے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آخری عید میں ہی ہوں، میرے ذریعے وہ محل مکمل ہوگا اور میں آخری نبی ہوں۔ تو اس حدیث سے بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مثال سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ اللہ نے مکمل کر دیا، اس کے آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور امت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشین گوئی بھی دی، اور جو اچھے برے احوال آنے والے ہیں اس کے بارے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو آگاہ کر دیا اور پہلے سے بتلا دیا۔ خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد بہت سارے جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ 30 کا عدد بتایا تھا کہ بڑے بڑے جو ہوں گے وہ 30 ہوں گے، ایسے چھوٹے موٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہوں گے، وہ سب جھوٹے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ بنی اسرائیل ان کی امت کی رہبری اور بنو اسرائیل کی جو رہبری کرتے تھے وہ انبیاء آتے تھے، ایک نبی ہلاک ہو جاتا، اس کے بعد دوسرا نبی آتا، وہ اس امت کو سنبھالتا، اس علاقے کو سنبھالتا۔ لیکن میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا، تو میرے بعد اس امت کو سنبھالنے والے میرے خلفاء ہوں گے، سرور اور بہت زیادہ ہوں گے۔ تو نبی کے بعد نبی کے خلفاء اور علماء اور دین کے کام کرنے والے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ دین کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور دین کے کام ہوتے رہیں گے۔ ایک اور فتنہ اٹھا ہے اس زمانے میں، تقریباً 50-60 سال پہلے سے لے کر، مرزا غلام احمد قادیانی کا۔ شروع میں اپنے آپ کو مہدی کہتا تھا اور ترقی کر کے وہ عیسیٰ بنا کہ میں آخری عیسیٰ ہوں، جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے تو اخیر میں آئیں گے، اور پھر اور ترقی کر کے وہ دعویٰ کرنے لگا کہ میں تو نبی ہوں۔ اب اس کے نبوت کا جو دعویٰ ہے وہ تو قرآن کے بھی خلاف ہے، تو اس نے قرآن کے مفہوم میں اور نبوت کے مفہوم میں چینجنگ کی، تبدیلی کر دی۔ وہ کہنے لگا کہ میں تو ذلی نبی ہوں۔ جس طرح ہندوؤں میں ایک عقیدہ ہوتا ہے کہ ان کے بھگوان روپ دھارن کرتے ہیں، اوتار لیتے ہیں، تو یہ بھی لوگوں کو اس طرح بہکانے لگا کہ جو آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی اتباع کرتا رہتا ہے، آپ کے طریقے کو اور صفات کو اپناتا رہتا ہے، تو پھر وہ بھی اسی مقام پر پہنچ جاتا ہے، یعنی وہ بھی نبی بن جاتا ہے۔ تو اصل نبی ہوئے اور یہ ذلی نبی۔ حالانکہ احادیث سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ کسی طرح کا بھی کوئی نبی نہیں ہے، نہ ذلی نبی نہ اصلی نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ جو نبوت کا عقیدہ ہے وہ بنیادی عقائد میں سے ہے، کلمہ کے اجزاء میں داخل ہے۔ کلمے کے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا خلاصہ کیا ہے کہ کائنات کو سنبھالنے والا ایک اللہ ہے، تو اس میں ایک اللہ کا ثبوت بھی ہے اور غیر اللہ کی نفی بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اسی طرح محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور آپ کے بعد آپ کے علاوہ کوئی غیر نبی نہیں ہوگا، کوئی غیر اللہ کا رسول نہیں ہوگا۔ تو یہ بنیادی عقائد میں سے ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے اور ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح شیعوں نے ایک طریقہ اپنایا، ان کا عقیدہ ہے امامت کا عقیدہ، وہ نبوت سے بھی اوپر درجہ دیتے ہیں امامت کا، یعنی ان کے یہاں امام بڑا ہوتا ہے، اس کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، نبی کا چھوٹا ہوتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ 12 امام آئیں گے، تو یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس طرح امامت کا عقیدہ رکھنا یہ بھی گمراہی ہے۔ بلکہ علماء کا اس سلسلے میں بھی متفقہ فیصلہ ہے کہ جو آدمی اس طرح امامت کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ جو شیعوں والا عقیدہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اثنا عشریہ شیعہ، تو یہ بھی گمراہی ہے اور سراسر کفر ہے۔ یہاں ایک بات ہمیں یاد رکھیں گے، وہ بات یہ ہے
کہ بہت سی مرتبہ ہم سے یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ کوئی آدمی دین کی بڑی اچھی خدمت کرتا ہے یا دین کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے تو ہم ظاہری طور پر مر جاتا ہے ہم اس کو شہید کا درجہ دے دیتے ہیں، حالانکہ شہادت کا سرٹیفکیٹ ہر کسی کو نہیں ملتا ہے۔ دین کے راستے میں تو بہت سارے مرتے ہیں، لیکن مرنے والوں کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں، ان کو دیکھا جائے گا کہ ان کے عقائد کیسے ہیں، عقائد کو دیکھ کر پھر فیصلہ ہوگا کہ یہ آدمی صحیح ہے یا غلط ہے، شہید ہے یا نہیں ہے۔ تو ابھی یہ جو ایران میں جو مارا گیا ہے تو عقائد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا عقیدہ بھی وہ اثنا عشریہ والا ہے، تو قرآن میں بھی وہ تحریف مانتے ہیں، یہ جو موجودہ قرآن ہے وہ قرآن نہیں ہے بلکہ اس میں بہت ساری تبدیلی کر ڈالی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بھی بہتان لگاتے ہیں۔ تو اس طرح کے عقیدے رکھنے والا آدمی اگر مر جاتا ہے تو پھر ہم اسے شہید نہیں کہہ سکتے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی تھے، جنگ کے میدان میں بہت زیادہ لڑ رہے تھے بڑی بہادری سے، تو لڑائی ہوئی، بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ جب شام ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بہت بڑا بہادر آدمی تھا اور پکا مومن لگتا ہے کہ جدھر جاتا ہے ادھر صفوں کی صفیں گرا دیتا ہے اور بہت دور تک لڑتے لڑتے نکل جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنمی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر حیران ہو گئے کہ اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے، دین کے خاطر اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے، اور آپ علیہ السلام کہہ رہے جہنمی ہے، کچھ ہوگا۔ تو ایک صحابی نے ان کا پیچھا کیا کہ دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے اس کا۔ تو دوسرے دن جب لڑائی شروع ہوئی، یہ آدمی بھی بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا، لڑتے لڑتے بہت زیادہ زخمی ہو گیا اور زخم کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی اور صبر نہیں کر پایا۔ تو پھر اس نے تلوار لی اور اس کو زمین کے اوپر ٹیکا اور اپنے سینے سے لگایا اور اس کے اوپر گر کر خودکشی کر لی، مر گیا۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیچھے لگے ہوئے تھے دوڑتے دوڑتے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں مانتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ آپ سچے نبی ہیں، آپ نے جو بات بتائی تھی سچی نکلی، یہ آدمی بھلے لڑ رہا ہے لیکن خودکشی کر کے یہ آدمی بالآخر جہنم میں۔ ایک اور حدیث ہے، اس سے تو ہم سب کو ڈرنا چاہیے، ان اللہ یؤید ھذا الدین برجل فاجر، کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد اور نصرت کریں گے فاجر آدمی کے ذریعے بھی۔ تو ہمیں بھی ڈرتا رہنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، بڑی خدمت کر رہے ہیں، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا بھی چاہیے کہ میرا شمار فاجر اور فاسق میں تو نہیں ہے۔ اس حدیث میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاجر ہے، فاسق ہے، گنہگار ہے، ایسے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لیتے ہیں۔ تو صرف دین کا کام لے لے اور عقائد وغیرہ درست نہ ہو تو پھر ایسا آدمی یہ صحیح مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو بھی اس پر ڈرنا چاہیے کہ ہم سے جو عبادتیں ہو رہی ہیں اس کے بعد ہمیں اپنے عقائد اور اپنی نیتوں کو بھی ٹٹولنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے عبادتیں کرواتا ہے، دین کی خدمتیں کرواتا ہے، تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تیری فہرست میں فاجر اور فاسق ہو اور میں تو یہ گمان کروں کہ میں بڑا دین کا کام کرتا ہوں۔ تو کوئی آدمی دین کا کام کرتا ہے اور پھر اس میں مارا جاتا ہے تو دائرے کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، عقائد بھی ان کے دیکھنے چاہیے، یہ بڑے علماء سے رابطہ کرنا چاہیے۔ کئی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی فیصلہ کرنے میں کنفیوز ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع پر علماء سے جب رابطہ کریں گے، ان سے مسائل حل کریں گے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اسی ایران کے سلسلے میں دوسری بات ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اور ایران کی جو لڑائی ہو رہی ہے وہ شیعہ ہونے کی وجہ سے نہیں، وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے۔ تو اسرائیل ایران کے اوپر جو حملے کر رہا ہے وہ اس لیے حملے کر رہا ہے کہ وہ ایک اسلامی ملک ہے، تو ایک طرف دیکھا جائے تو اسلام اور کفر کی لڑائی ہے، تو اس میں ہمیں بہت زیادہ مخالفت بھی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ سے خیر مانگنی چاہیے۔ اور دوسری طرف ان کے عقائد خراب ہیں تو پھر اس میں وہی شہادت والا درجہ دے دینا
یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سلسلے کے خاتم ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ عقیدہ ایسا ہے کہ بالکل بنیادی عقیدہ ہے، اس کا اگر آدمی انکار کرتا ہے تو ایمان سے نکل جاتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اللہ کے سامنے تمام چیزیں ہیں، وہ علیم ہے، خبیر ہے، تو اس کے سامنے جو معاملے ہوتے ہیں وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ جب وقت آئے گا تو پھر اس کا حساب لے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کرو، ذکرا کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی ہے، جیسے نماز ہے 5 وقت پڑھنی ہے اور ہر نماز کے لیے رکعتیں بھی متعین ہیں، زکوٰۃ ہے سال بھر میں 1 مرتبہ فرض ہے اور اس کی مقدار بھی متعین ہے، روزے ہیں، حج ہے، تو جتنی بھی عبادتیں اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کی ایک حد متعین کر رکھی ہے کہ اتنی مقدار میں کرنا ہے۔ لیکن ذکر اللہ ایسی چیز ہے، اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ اس کی کوئی مقدار متعین نہیں کی ہے، بس اللہ نے حکم دے دیا ذکرن کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرتے رہو، تو اس کے لیے کوئی مقدار بھی متعین نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی مستقل شرط بھی نہیں ہے کہ باوضو ہونا چاہیے، بلکہ اللہ نے حکم دے دیا کہ ہر وقت ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت ذکر اللہ سے تر ہونی چاہیے۔ اب تر ہونے کے 2 مطلب، ایک مطلب تو یہ 2 باتیں اس میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی ہر وقت مسلسل اللہ کا ذکر کرتا رہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر موقع پر اللہ کو یاد کرتا رہے، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ تر ہو، یعنی لذت حاصل کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرے، دل میں خوشی محسوس کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تم اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرو صبح اور شام۔ صبح اور شام کا مطلب ہے ہمیشہ اور ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کرو۔ پاکی بیان کا کیا مطلب؟ 2 لفظ ہم سنتے ہیں، ایک تو اللہ کی پاکی بیان کرنا کہ ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، اور دوسرا ہے الحمدللہ، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو الفاظ چھوٹے ہیں لیکن ان کا مفہوم بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنی بھی نقص والی صفاتیں ہیں، جتنے بھی عیوب ہیں، ان تمام عیوب سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ تو سبحان اللہ جب ہم کہیں تو اسی استحضار اور اسی مفہوم کے ساتھ کہیں کہ جتنی بھی عیب کی باتیں ہیں ان تمام سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اور الحمدللہ کا مطلب ہے کہ جتنی بھی اچھی صفات ہے، جتنی بھی خوبیاں ہیں، وہ سب اللہ، ان تمام کے ساتھ اللہ متصف ہے، وہ تمام خوبیاں اللہ میں ہیں۔ تو جب سبحان اللہ اور الحمدللہ کی تسبیح ہم پڑھیں تو اسی استحضار کے ساتھ پڑھیں۔ جب اس استحضار کے ساتھ پڑھیں گے تو دل کی کیفیت بھی الگ ہوگی اور اللہ تعالیٰ ثواب بھی بہت بڑا عطا فرمائیں گے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ وہ ذات ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تم کو تاریکیوں سے نکالے نور کی طرف۔ کہ اللہ تعالیٰ رحمتیں بھیجتا رہتا ہے اور اسی رحمت کی وجہ سے بہت سارے ایسے مواقع اللہ عطا کرتا ہے کہ انسان گمراہی سے نکل جائے اور ہدایت کی طرف آ جائے، کفر اور شرک کو چھوڑ دے، غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ دے اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جائے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مومنین پر بہت زیادہ مہربانی اور رحم کرنے والا ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کا سلام جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے السلام علیکم ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ براہ راست جنتیوں کو سلام کریں گے۔ یہ جنتیوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بڑے کی طرف سے کوئی سلام آتا ہے تو انسان اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتا ہے، فخر کرتا ہے،
تو جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو براہ راست اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کو سلام کریں گے. تو یہ جنتیوں کا روحانی اعزاز اور روحانی انعام ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اس نے ان جنتیوں کے لیے اجر کریم، عزت والا اور عظمت والا اجر اور بدلہ تیار کر رکھا ہے، یعنی جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح عقائد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین، رحم و کرم کا معاملہ فرما. اللہ پریشانیوں کو دور فرما، ذلت و رسوائیوں کو دور فرما، عزت اور آبرو والی زندگی عطا فرما، چین اور سکون والی زندگی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما. ہم سب کی پریشانیوں کو تو ہم سے بہتر جانتا ہے. اللہ اپنے دست غیب سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری ضرورتوں کو پوری فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو دور فرما، صحیح عقائد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، صحیح عبادتیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے عقائد کو درست فرما، ہماری نیتوں کو صحیح فرما، اخلاص اور للہیت عطا فرما، عبادتوں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو سب کو جانتا ہے. اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو دور فرما. اے مولا ہمارے لیے تو تو ہی ایک خدا ہے، ہم تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں گے، اور تیرے لیے تو ہمارے جیسے لاکھوں کروڑوں بندے ہیں. اگر ہمیں تو دھتکار دے گا، تیرے عبادت کے لیے دوسرے بہت سارے بندے بھی ہیں، بلکہ تو عبادت کا محتاج بھی نہیں ہے. لیکن مولا ہم تو تیرے محتاج ہیں، ہر وقت ہمیں تیری ضرورت ہے. مولا ہماری مدد فرما، مولا ہماری مدد فرما، مولا ہماری مدد فرما. ہم سب پر تو رحم اور کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم